پچھلے ایک دو ہفتوں سے اس دعا کا ذکر ہے جو قرآن کریم میں عباد الرحمن کی طرف منسوب فرمائی گئی ہے کہ رحمان کے بندے کیا دعا کرتے ہیں۔ تو ان دعا کے سے پہلے جو صفات عباد الرحمن کی بیان کی گئی ہے، مناسب معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں بھی کچھ بات کی جائے۔ تو پہلی صفت جو عباد الرحمن کی بیان فرمائی گئی وہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے اشارہ ہے ان کی ایک باطنی صفت کی طرف، باطنی خوبی کی طرف، اور وہ ہے تواضع۔ تو رحمان کے بندے ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہوا کہ انسان میں تواضع ہو، اور تواضع کے معنی یہ کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے بھی افضل نہ سمجھے۔ کسی صفت کے اندر اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ کامل سمجھنا، اکمل سمجھنا، یہ منافی نہیں ہے تواضع کے، لیکن افضل سمجھنا یہ منافی ہے تواضع کے۔ البتہ اکمل سمجھنا، اور اکمل سمجھنے کا آدمی مراقبہ کرتا رہے کہ میں زیادہ اکمل ہوں، تو یہ پھر آخر میں جا کر کبر پر منتج ہو جاتا ہے، عجب پر، پھر کبر پر، پھر تکبر پر۔ لہذا جب کبھی اپنے کسی کمال کا خیال آئے، اپنے علم کا، اپنے تجربے کا، اپنے نظم و ضبط کا، تو فوراً ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں آنی چاہیے، اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ یہ کوئی میرا ذاتی کمال نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ کی عطا ہے، اور جب چاہے باری تعالیٰ وہ صفت مجھ سے چھین لے۔ یہ استحضار اور یہ دھیان یہ رکھنا ضروری ہے، اور اسی کے فقدان سے اکمل سے افضل کی طرف آدمی بڑھ جاتا ہے، اس دھیان کے فقدان سے، کہ جب دھیان نہ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو جو اکمل سمجھ رہا ہے وہ پھر افضل سمجھنے کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس کا مقدمہ بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی عجب میں یا کبر میں اور بالآخر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ جل جلالہ نے بندگی کا پہلا تقاضا یہی بیان فرمایا کہ تواضع ہے ان کے اندر، یمشون علی الارض ہونا۔ اور دوسرا تقاضا یہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ خود لڑنے جھگڑنے کے آدمی نہیں ہوتے، لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہوتے، اس لیے خود تو کیا لڑتے، اگر دوسرے لڑنے والے اور دوسرے جاہل لوگ ان سے مخاطب بھی ہوتے ہیں تو ان کا جواب بھی لڑ جھگڑ کر نہیں دیتے،
بلکہ سلامتی کی بات کرتے ہیں. جیسا میں نے شاید پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ سلامان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ سلام کہہ جاتے ہیں، یعنی الوداعی سلام، کہ بھائی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم بس اب ہمارا راستہ اور ہے، آپ کا راستہ اور ہے. اور دوسرے معنی یہ کہ اگر کوئی جواب بھی دیتے ہیں تو سلامتی والا جواب دیتے ہیں. پہلے معنی کا جواب یہ کہ جواب ہی نہیں، بس کہہ دو بھائی میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، سلام، میں جا رہا ہوں. اور دوسرے معنی یہ کہ بات جواب دیا لیکن جواب کیسا؟ سلامتی والا. مزید لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، یہ نہیں کہ تم نے مجھ سے یہ کہا تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، تم نے یہ کہا اس کا جواب یہ دیتا ہوں. یعنی انہی کی سطح پر آ کر جو ناشائستہ گفتگو کر رہے ہیں انہی کی سطح پر آ کر میں بھی اس کا جواب دینا شروع کر دوں. اس نے کہا تم جاہل آدمی ہو، تم کہو تو جاہل ہو، تیرا باپ جاہل ہو، تیرا دادا جاہل. تو اسے اس کی سطح پر آ کر جواب دینا شروع کر دوں یہ نہیں، بلکہ میں تو سلامتی کی بات کہوں گا. وہ گالی بھی دے رہا ہو، وہ میرے اوپر کوئی الزام اور بہتان بھی لگا رہا ہو، لیکن میں بات کروں گا تو سلامتی کی کروں گا. اس پر جواباً کوئی ایسے ہی چلتا ہوا الزام نہیں ڈالوں گا جو بغیر دلیل کے ہو، اور نہ اس کے گالی کا جواب گالی سے دوں گا، بلکہ سلامتی کی بات کروں گا. یہ ایک وصف ہے عباد الرحمان کا. آج کل ہم لوگوں کو بکثرت ان باتوں کا استحضار کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے ماحول میں مخالفت یہ دشمنی کا نام ہے، اختلاف دشمنی کا نام ہے. جس کسی سے اختلاف ہو گیا تو اس کی جان، مال، آبرو سب حلال ہو گئی. چلو جو کچھ تھوڑے بہت احتیاط کرنے والے ہیں تو وہ جان پر تو چاہے حملہ نہ کریں، مال پر نہ کریں، لیکن آبرو تو بالکل حلال ہے. یعنی جس شخص سے کوئی رائے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، اس کی آبرو حلال ہے. اس کو چاہو جو چاہو کہہ دو، جو بات چاہو اس کی طرف منسوب کر دو بغیر تحقیق کے کہ وہ تو یہ کہتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے. اور اگر کہیں اس نے ہمارے اوپر کوئی حملہ کر دیا، زبانی حملہ، تو پھر تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے. اس کا زبانی حملے کا جواب ایسا ملے گا کہ وہ منہ چاٹتا رہ جائے. اور اسی کو بہت بڑا وصف قرار دیا جاتا ہے کہ میں نے اس کو دندہ شکن جواب دے دیا، میں نے اس کو لاجواب کر دیا، میں نے اس کی حقیقت اس کے اوپر واضح کر دی. اور میں تو وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو استعمال کیے جاتے ہیں کہ میں نے کیا بنا دیا اس کو.
اس کو بڑا فخر کا ایک سبب قرار دیا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا. اور ماشاءاللہ جو مریدین اور معتقدین ہیں وہ اور آگے بڑھ کر وہ پتہ نہیں اس کو کیا بنا دیتے ہیں اور کس قسم کے جملے اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں. عام مزاج بنتا جا رہا ہے، چاہے وہ مذہب ہو، دین ہو یا سیاست ہو یا کوئی اور شعبہ زندگی ہو. اختلاف کے معنی ہے لڑائی، اور لڑائی بھی نچلی سطح کی لڑائی، شریفانہ لڑائی نہیں، رذالت والی لڑائی. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کے اوپر الزام عائد کرنا اور تحقیق کیے بغیر کسی کی طرف برائیاں منسوب کر دینا. اور افسوس ہے کہ یہ خرابی صرف سیاسی لوگوں میں نہیں بلکہ خود ہمارے اہل علم کے طبقے کے اندر بھی در آئی ہے. اور جتنا آدمی جتنا زیادہ چرب زبان ہو اور جتنا دوسرے کی پگڑی اچھالنے والا ہو اتنا ہی اس کو محبوب اور مقبول قرار دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قرآن کریم کی ہدایات، انبیاء کرام کا طریقہ وہ صرف چند ظواہر کے اندر منحصر ہو کر رہ گیا. ظواہر کیا ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہے، ہمارا حلیہ ایسا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ. یہ یقیناً یہ صفات قابل قدر ہیں اور یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تقاضا ہے، لیکن سنت اس میں منحصر نہیں. سنت یہ بھی ہے کہ کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا. سنت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بشاشت کے ساتھ لوگوں سے بشاشت کے ساتھ معاملہ فرمایا. سنت یہ بھی ہے کہ مخالفین کے لیے سوائے چند مواقع کے بددعا کا معاملہ بھی استعمال نہیں فرمایا. سنت یہ بھی ہے کہ کبھی کسی کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو دل آزاری پر مشتمل ہو. سنت یہ بھی ہے کہ من رآہ بداہۃ ہابہ ومن خالطہ بشاشۃ احبہ، کہ آپ اگر اچانک کوئی دیکھ لے، زیارت کر لے تو اس پر ایک ہیبت طاری ہو جائے، لیکن جب
کچھ ساتھ رہے اور بشاشت کے ساتھ رہے تو پھر رعب جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا تجربہ ہے جو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ سب سنتیں ہیں۔ حلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، کس طرح بردباری سے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرمایا، کس طرح آپ نے اپنے دشمنوں کو یہ کہہ کر بخش دیا کہ لا تثریب علیکم الیوم۔ یہ ساری سنتیں ہیں۔ یہ کہاں چلی گئی یہ سنتیں؟ اور صرف ظواہر کی سنتیں کیوں باقی رہ گئیں؟ وجہ یہ ہے کہ باطنی تربیت نہیں، باطن کی تربیت نہیں۔ باطن میں جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تکبر کے، حسد کے، وہ کیوں آگے بڑھ گیا مجھ سے، حسد کے، تو اس کے نتیجے میں اگر کسی کی معمولی غلطی بھی کہیں سامنے آ گئی تو وہ ایک پہاڑ بن گیا، بنا دیا گیا، اور بنا کر اس کو آسمان پر چڑھا دیا گیا، اور اس کے لیے سب کچھ طنز، تعریض، استہزاء سب حلال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بلا سے محفوظ رکھے۔ یہ بڑی خطرناک وبا ہے جو پھیلی ہوئی ہے۔ اختلاف کو اختلاف کی حدود میں رکھنے کا معاملہ وہ کہیں دور چلا گیا، اور مبنا اس کا اصل میں اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کسی غلط بات کے دل میں بٹھانے سے، لیکن بظاہر جو بزرگوں سے سنا سمجھا ہے، اس کا اصل مبنا ہے دو چیزیں، ایک حب جاہ اور دوسرا تکبر۔ کیونکہ حب جاہ کیا ہوتا ہے؟ مقبولیت لوگوں میں، اس کا شوق ہو جاتا ہے کہ میری دنیا میں لوگوں میں میری مقبولیت ہو، لوگ میری اچھائیوں کے گن گائیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، اور لوگ کسی بھی شعبے میں میری تعریف کریں۔ اب اگر تعریف ہو رہی ہے کسی اور کی، خواہش تو یہ تھی کہ میری ہوتی، دل تو یہ چاہ رہا تھا، لیکن ہو کسی اور کی رہی ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایک اللہ بچائے حسد پیدا کر دیتی، اور جب حسد آ جاتا ہے اللہ بچائے تو پھر وہ تکبر، حسد، حب جاہ، یہ چیزیں مل کر انسان کو اس بار آمادہ کرتی ہیں کہ دوسرے کی مٹی پلید کروں۔ تو اس کے نتیجے میں سخت کلامی، استہزاء وغیرہ، یعنی ساری سورہ حجرات کی پوری مخالفت، بدگمانی اس میں آئے گی، تجسس اس میں آئے گا کہ دیکھو کیا کر رہا ہے، غیبت اس میں آئے گی، اور بدگمانی، یہ سب خوف ہوا کر
اس کا نتیجہ بد کلامی میں نکلے گا. تو اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما سے کہاں چلے گئے؟ کتنی دور؟ تو یہ ایک بیماری ہے، اللہ بچائے، جس میں ہم مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات کو بھائی بہت پھیلانے کی ضرورت ہے. حلم کو اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اور بعض روایتوں اللہم اغننی بالعلم وزینی بالحلم. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ مجھے علم سے تو میری مدد فرما، اور یا مجھے علم میں غنی فرما دے، اور اس علم کو زینت عطا فرما حلم سے. حلم کے معنی بردباری. یہ نہیں کہ غصے میں آ جائے آدمی بس فوراً، بلکہ بردباری. تو علم کی زینت ہوتی ہے حلم سے. اس حلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے خلاف ایک عملی مہم چلی ہوئی ہے. اس نے ہمارے ماحول کو بھی گندا کیا ہوا ہے، اور ہمارے درمیان فرقہ بندی، گروہ بندی، ان چیزوں کو بھی فروغ دیا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے اکابر حضرات علماء دیوبند، جن کے ہم نام لیوا ہیں، انہوں نے اس سنت پر جس طرح عمل کر کے دکھایا، اور اس کے جو نتائج سامنے آئے، ان کو کبھی کبھی پڑھنا چاہیے، ان کے حالات کو جاننا چاہیے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بات کہنے کے لیے ان کو بلایا گیا، وہاں تشریف لے گئے، اور وہ سارا، جب وہ جس جگہ بات کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، وہ سارا حلقہ جو ہے وہ ان حضرات کا تھا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، محض غلط فہمی کی بنیاد پر. اور ان چیزوں کے قائل تھے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں مناسب نہیں تھی یا جائز نہیں تھی، میلاد، قیام وغیرہ مثلا. تو جب حضرت بات کے لیے تشریف لائے تو ایک پرچہ بھیجا کسی نے، اس میں لکھا کہ مولانا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کافر ہیں،
دوسرے ہم نے سنا ہے کہ آپ جلاہے ہیں. جلاہے ہیں. جلاہا جانتے ہو نا؟ وہ جو پہلے زمانے میں اب بھی ہوتے ہیں جو ہیں کپڑا بنتے ہیں. تو ذرا وہ جلاہے کو ایک کمتر پیشہ سمجھا جاتا تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ آپ جلاہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی واعظ میں کوئی اختلافی بات بیان کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اب بتائیے، پہلے نمبر تو کافر کا حکم لگا دیا، دوسرے نمبر پر نسب میں طعن کیا کہ جلائے ہیں، اور تیسرے یہ کہ کوئی اختلافی بات کی تو ہم برداشت نہیں کریں گے. مطلب یہ کہ حسب معمول اپنا کردار ادا کریں گے. تو حضرت جب تشریف لائے تو اس کا کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ بھائی ایک پرچہ آیا ہے میرے پاس، تو میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. پرچے میں پہلی بات تو یہ کہی ہے کہ میں کافر ہوں. تو میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ میں پہلے کافر تھا یا نہیں تھا. میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پہلے تھا یا نہیں تھا، یہ وہ کلمہ ہے جو 70 برس کا کافر بھی اس سے مسلمان ہو جاتا ہے. تو میں نے آج آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیا. پہلے تھا یا نہیں تھا اس سے بحث، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا کہ نہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کے. دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ یہ کہا ہے کہ آپ جلاہے ہیں نسبن، تو میں آپ کوئی رشتہ لے کے تو آیا نہیں کہ میرے نسب کی تحقیق کی ضرورت ہو. تو اس لیے اگر جلاہا ہوں بھی اور اگر کوئی صحیح بات کروں تو کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے اس کے قبول کرنے. تو اس بحث میں بھی پڑھنا فضول ہے کہ میں جلاہا ہوں یا نہیں ہوں. اگر کوئی رشتہ لے کے آیا ہوتا تو بے شک آپ تحقیق کرتے. تیسری بات جو فرمائی کہ اختلافی مسائل نہ بیان کرنا، تو پہلی بات یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ میں یہاں خود سے نہیں آیا ہوں. میں یہاں کسی دعوت پر آیا ہوں بات کرنے کے لیے. اگر آپ حضرات نہیں چاہتے تو ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، میں چلے جاؤں گا. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں تو پھر یہ قید نہیں برداشت کروں گا کہ اس طرح کے مسائل نہ بیان کیے جائیں، کیونکہ میرا عادت اس طرح کے مسائل بیان کرنے کی نہیں ہے. دین کی مثبت باتیں بیان کیا کرتا ہوں، لیکن اگر اثناء کلام میں کوئی اختلافی مسئلہ آ جاتا ہے تو میں چھوڑتا بھی نہیں. میرے ان باتوں کو اگر باتیں آپ کو قبول ہیں تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ آپ میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ نہیں ہمیں نہیں منظور تو میں چلا جاؤں. اب سناٹا چھا گیا، کوئی نہیں. کسی نے بڑھ کے کھڑے ہو کہہ دیا نہیں حضرت کسی نے کیا کہہ دیا، آپ بیان کریں. تو بیان فرمایا اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سارے اختلافی مسائل جو تھے جو اس حلقے میں جائز تھے ان تقریباً سب کا بیان ہوا. لیکن بیان کس طرح ہوا کہ اس
اس میں کوئی تان نہیں تھا، کوئی تشنیع نہیں تھی، کوئی اس میں دل آزاری نہیں تھی، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے کہ جو دوسرے کو کی تذلیل و توہین کے الفاظ ہوں. تو لیکن جو حقیقت تھی مسئلے کی وہ بتا دی اپنے نے. اور پھر جب بعض پورا ہوا تو جو صاحب جنہوں نے پرچہ بھیجا تھا وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت جو پرچہ بھیجا تھا میں نے بھیجا تھا، اور میرے ذہن میں جو کچھ بھی آپ کے بارے میں اشکالات تھے آج آپ نے سب ختم کر دیے. یہ ہے طریقہ. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اب اگر حضرت یہ کہتے کہ جس سے پرچہ بھیجا رہا ہے وہ مجھ سے بڑا کافر ہے، کافر نہیں اکفر ہے، اور جو مجھے جلاحا کہتا ہے اس کا وہ جلاحا، اس کا باپ جلاحا، اس کا دادا جلاحا، اور آئے میرے میدان میں کہ کون ہے جو مجھے روکے اسلامی بیان معاملات کرنے سے، آئے میرے سامنے. ایک طریقہ یہ تھا. لیکن یہ طریقہ کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ لڑائی. ہو سکتا ہے وہ خون ریزی تک پہنچ جائے. اور یہاں سارے معاملات آسانی کے ساتھ طے کر کے لوگوں کی اصلاح کا ایک راستہ نکال دیا. یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعہ میں نے پہلے حضرت شیخ الہند کے بارے میں سنا تھا اپنے والد ماجد سے، لیکن بعد میں تحقیق ہوئی کہ حضرت نانوتوی کا واقعہ ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے شعر کہا اور اس میں کافر کہہ دیا. حضرت نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگا دیا شعر میں. تو حضرت کے ایک مرید تھے، وہ خود شاعر بھی تھے، انہوں نے اس کا جواب شعر میں کہا اور بڑا یعنی زبردست گونجتا ہوا جواب دیا کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نیست، چراغے کذب را نبت فروغے، مسلمانت بخانم در جوابش، دروغے را جزا باشد دروغے. وہ کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نیست، مجھے اگر تم نے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چراغ کذب را نبت فروغے، جھوٹ کا چراغ زیادہ جلا نہیں کرتا. چلو یہ تو ایک. پھر اگلے شعر میں کہا کہ مسلمانت بخانم در جوابش، تم نے مجھے کافی کہا تو اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں. کیوں؟ کہ دروغے را جزا باشد دروغے، کہ جھوٹ کا جواب جو ہے وہ جھوٹ ہی سے دیا جا سکتا ہے. جھوٹ کا جواب جھوٹ ہی سے دیا جا سکتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بولا تھا، میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بولتا ہوں. تو دروغے را جزا باشد دروغے. تو حضرت کے پاس جب وہ لکھ کے لے گئے کہ حضرت یہ میں نے اس کے جواب میں لکھا ہے. حضرت نے کہا بھائی تم نے شاعری کے اعتبار سے تو کمال کر دیا، لیکن آخر لپیٹ کر اس کو کافر کہہ تو دیا تم نے کہ دروغے را جزا باشد دروغے، لیکن لپیٹ کے کہا لیکن کہہ دیا آخر کو کافر. اور ہم ایسی بات نہیں کرتے، ہمارا طریقہ یہ نہیں. لہذا اس کو بدلو اور اس کو اس طرح بدلا کہ مرا کافر اگر گفتی غمے نیست،
چراغ کذب را نبت فروغے مسلمانت بخانم در جوابش دہم شکر بجائے تلخ دوگے. دہم شکر بجائے تلخ دو. میں تمہیں جواب میں مسلمان کہوں گا اور تم نے جو کڑوی چیز مجھے دی ہے اس کے مقابلے میں تمہیں میٹھا کھلاؤں گا. دہم شکر بجائے تلخ دوگے اگر تم مومنی فبہا و الا. اگر باقی تم واقعی میں تو مسلمان کہتا ہوں تمہیں، اگر باقی مسلمان ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر خدا نہ کرے نہ ہو تو پھر جزا درو غیرہ جزا باشد درو. اس طرح سے بل کر دیا. اب اس کو جو شعر جو ہوتا ہے نا، شعر وہ قانونی باریکیوں میں تھوڑی جاتا ہے. شعر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو قانونی باریکیوں میں نہیں جایا کرتا. وہ تو ایک جو ہے اس کے اندر ایک لطافت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو الفاظ بڑھائے نا، یہ قانونی قیود و شرائط جو بڑھائیں بیچ میں، تو اس سے شعر کا تو ستیاناش ہو گیا. لیکن کیونکہ شعر میں بھی کسی کو، شاعری میں بھی کسی کا غلط بات کہنا گوارا نہیں تھا، اس لیے اس شاعری کے بگاڑ کو گوارا کر لیا، لیکن حقیقت کو کہنا کہ سب باز نہیں آئے. یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تو یہ بس جو ہے کہاں جا رہا ہے، کس کے اندر ڈھونڈا جائے یہ بس کہ بھائی میں جھگڑا نہیں چاہتا. اگر قرآن و حدیث کے احکام پر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ قدم قدم پر شریعت نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ جھگڑے ختم ہو. جھگڑوں سے دین کو بیر ہے. یا دین کو جھگڑوں سے بیر ہے. اگر دین ہے تو جھگڑا کم سے کم ہوگا، نہیں ہوگا. اگر دین ہے، اتباع سنت ہے، تو پھر جھگڑے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں دو آدمی دونوں اپنے آپ کو متکبر سمجھتا، تو پھر ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تکبر نہیں ہے، حب جاہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تو جھگڑا کہاں سے آئے گا؟ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر جھگڑوں سے بچنے کی تاکید فرمائی. فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں، کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. انا زعیم بیت فی الجنت فی وسط الجنہ، زعیم بیت فی وسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. حق پر تھا اور اگر جھگڑا کرتا تو شرعاً جائز تھا، لیکن اس نے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا. اس کے لیے میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ لیتا ہوں. معمولی بات کیوں نہیں چاہتے کہ جھگڑا ہو. کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نے جس طرح تعمیر کیا تھا، اس کی جو بنیادیں تھیں، قریش نے ان میں کمی کر دی تھی. یہ جو حتیم ہے اس کو نکال دیا تھا بیت اللہ سے، اور بیت اللہ کے
جو دروازے تھے وہ دو تھے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، تو انہوں نے مشرق کا دروازہ برقرار رکھا، مغرب کا بند کر دیا۔ چھت کے اندر بھی کچھ تصرف کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میرا خیال آتا تھا کہ میں اس کعبے کو اثر نو اصل بنا ابراہیمی پر تعمیر کر دوں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ لوگ تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں، اگر کعبے کو چھیڑا جائے گا تو کہیں ان کے اندر ایک رد عمل پیدا نہ ہو جائے اور جھگڑے کا راستہ نہ نکل آئے۔ تو جھگڑے کا کی وجہ سے اتنا بڑا اہم کا کعبے کا بنا ابراہیمی پر واپس لے جانا، اس کو ترک فرما دیا۔ کیوں؟ کہ جھگڑا نہیں بھائی، تو قدم قدم پر شریعت کے ہاں آپ کو یہ احکام ملیں گے کہ جھگڑے سے پرہیز کرو۔ اب فقہاء کرام کا ایک مستقل اصول بن گیا مفضی الی النزاع۔ ہر وہ عقد یا معاملہ یا ٹرانزیکشن جس میں اندیشہ ہو کہ آگے جا کر جھگڑا ہوگا وہ ناجائز، فاسد، ناقابل قبول۔ کیوں؟ معاشرے میں جھگڑے کا، معاشرے سے جھگڑوں کو مٹانا ہے، اور آج ہم جھگڑوں کو دعوتیں دیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، آئے میرے کو مد مقابل آئے۔ تو بھائی یہ سب آیتیں جو ہیں قرآن کریم کی، یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے۔ آدمی اگر یہ سیوا اپنا لے جو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو یہ سیوا اگر اپنا لے، ہر آدمی اپنا لے، جھگڑوں کا وجود ختم ہو جائے دنیا سے۔ اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی بات کرے تو اس کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی نفسانی خواہش کو پورا کروں۔ دل چاہتا ہے میرا کہ اس کا منہ نوچ لوں، دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو ترکی بترکی جواب دوں۔ یہ خواہش نفسانی ہے، یہ نفسانیت ہے۔ تو جب آدمی کوئی گفتگو کرتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے، اگر نفسانیت کی بنیاد پر کر رہا ہے تو وہ جھگڑے کی طرف لے جائے گا، وہ حدود میں قائم نہیں رہنے دے گا، حدود پر قائم رہنے دے گا، حدود سے آگے بڑھ جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی جو بات کہہ رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے قربان کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر۔ تو جب وہ اللہ جل جلالہ کی خاطر کر رہا ہے تو پھر اس کو اس کی پرواہ نہیں کہ دوسرا مجھے اچھا سمجھے، برا سمجھے، وہ مجھے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے، برے استعمال کرے، کرتا رہے وہ۔ مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اس جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ اس نے مجھے کیا کہا تھا؟ مجھے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے،
اور جب اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر میری زبان جو ہے وہ پابند ہوگی، حدود کی پابند ہوگی. میری زبان بھی میرا قلم ہے، حدود کا پابند. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے بڑھنا یہ نفسانیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمارے اندر یہ پہچان پیدا فرما دے کہ ہم کون سی بات نفسانیت کے تحت کر رہے ہیں اور کون سی بات اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جو آپس کی دوستی کے دوستوں میں جو بات چیت ہوتی ہے اس میں دیکھو، کسی سے دوستی کرے آدمی تو بھی اللہ کے لیے کرے. من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ. کسی سے اگر محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے ہے، سب کا فرض کرو بغض بھی اللہ کے لیے ہے کہ یہ آدمی جو ہے اللہ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے فساد پھیلا رہا ہے، اس وجہ سے مجھے بغض ہے اس سے. جب اللہ کے لیے ہوگا تو پھر اس کی جواب دہی میں اور اس کے مقابلے میں اللہ کے احکامات بھی سامنے ہوں گے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر وہ میری نفسانیت سے ہوگا تو پھر یہ احکامات سامنے نہیں ہوں گے. پھر میرا جوش ہوگا، میرا جذبہ ہوگا، میرا غصہ ہوگا اور اسی غصے کے تابع میں سارے کام کروں گا. تو میرے بھائیوں عزیزوں، میں کس طرح اس بات کو بیان کروں، دل کس طرح کھولوں آپ کے سامنے کہ اس آیت کریمہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ لڑائیوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، جھگڑوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے. سیاسی جھگڑے، مذہبی جھگڑے، معاشرتی جھگڑے، عصبیاتی جھگڑے، گروہی جھگڑے، یہ کیوں ہے؟ اس آیت کی مخالفت کی وجہ سے. یہ جو اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اس میں جاہلوں کے جواب کس طرح دینا چاہیے اس کو تو بیان کر دیا. لیکن خود جب آدمی ابھی کوئی مخالف نہیں ہے، یعنی کوئی خطاب نہیں کر رہا جاہل آدمی، اس وقت میں جب بات کروں تو کیسے کروں، اس کا ذکر اس میں براہ راست نہیں ہے. لیکن جیسے دلالت النص کے طور پر بات کی جاتی ہے تو یہاں پر یہ خود اس میں پوشیدہ ہے یہ بات کہ جب دوسروں کا گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا تو خود ابتدا کیسے کرے گا گالی سے. جب وہ دوسرے کی جہالت کا جواب سلامتی سے دیتا ہے تو خود ابتدا کیسے کرے گا. لہذا اس میں یہ بات خود پنہا ہے کہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں. اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ آغاز کرے یہ لڑائی کا
اور آغاز کر کے دوسرے پر حملہ کرے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دوسرے کرتے ہیں اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، دوسرے اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو بھی اس کا جواب یہ سلامتی ہی سے دیتا ہے۔ یہ خود بات پنہا ہے۔ اس سب کا خلاصہ، اس سب بات کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ اس سے اختلاف کو منع کیا جا رہا ہے۔ اختلاف رائے، اختلاف مسلک، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو بالکلیہ مٹانا تقریباً ناممکن ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب ایک رائے پر متفق ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ فرماتے تھے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا یا تو سارے کے سارے جو ہے بیوقوف ہو جائے، عقل سے خارج ہو جائے سب، یا سب کے سب بددیانت ہو جائے۔ تبھی ہو سکتا ہے یہ بات کہ بھئی اختلاف رائے نہیں ہے، یا تو سب بیوقوف ہیں۔ ایک نے جو بات کہتی سبحان اللہ، ہر ایک اس کو لے کے چل رہا ہے، اپنی عقل نہیں استعمال کرتا، سب بیوقوف، تو پھر ٹھیک ہے، اتحاد ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ سب بددیانت ہو جائے کہ اختلاف تو ہے مجھے مگر میں ظاہر نہیں کرتا، تو یہ بددیانتی ہے۔ تو جب تک دیانت موجود ہے اور عقل موجود ہے، اختلاف تو رہے گا، آرام میں اختلاف رہے گا، لیکن اس اختلاف کو اختلاف ہی رکھا جائے، اس کو دشمنی نہ بنایا جائے، اس کو شقاق کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے بحثت امت، اس کا جب عربی ترجمہ ہوا تو میں نے اس کا نام رکھا تھا اخلاف ام شقاق، کہ کیا یہ جو خلاف ہے یہ اختلاف ہے یا شقاق ہے۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اختلاف رائے سے منع کرتے ہیں، اختلاف رائے تو ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس کو دشمنی کا ذریعہ بنانا، طعن و تشنیع کا ذریعہ بنانا، اس کو دوسرے آدمی کو اس کی بنا پر ذلیل کرنا کسی بھی انداز سے، یہ اس آیت قرآنی کے خلاف ہے۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ سبق لے لیں اپنی زندگی کے اندر کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، ہم اپنے آپ کو سلامتی کے راستے پر رکھیں گے، کوئی کتنا ہی بڑا دشمن آ جائے، یہاں جہاد والی بات نہیں ہو رہی، لیکن اپنے معاشرے کے اندر کتنا ہی کوئی شخص آ جائے تو اور وہ ہم سے کتنی ہی بدکلامی کرے، ہم اس کے جواب میں بدکلامی نہیں کریں گے، بلکہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، اپنے رحمت سے توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی بیماری اس سے دور ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔